بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج میں قرآن مجید کے آداب اور حقوق پہ مختصر سی گزارشات کرنا چاہتا ہوں، جن میں پہلا تو قرآن مجید کا حق ہے اور اس کے بعد دو قرآن مجید کے آداب ہیں۔ حق میں پہلی چیز اس امت پہ ہے کہ یہ قرآن مجید کو یاد رکھے، اور جس روایت کا آغاز خود صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ نے حفاظ تیار کیے کہ اس کتاب کو سینوں میں یاد رکھیں، تو اس امت نے ہمیشہ اس بات کی پہرے داری کی ہے، اور حافظ ہونا ہمیشہ ایک اجر کی بات ہے۔ اور بہت سی احادیث ہیں جن میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے بہت سے اخروی فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث مبارک ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پہ میری امت کی نیکیاں پیش کی گئیں، یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے مسجد سے تھوڑا سا کوڑا کرکٹ اٹھا کر بھی باہر ڈالا تو مجھ پر یہ نیکی بھی پیش کی گئی۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھ پہ میری امت کے گناہ بھی پیش کیے گئے، تو میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ جس شخص کو قرآن کریم کی کوئی صورت یا آیت دی گئی اور پھر وہ اس صورت یا اس آیت کو بھول گیا۔ یعنی یہ پورے قرآن کی بات نہیں ہے، کچھ آیتیں، کوئی صورت اگر بندے کو یاد ہے اور بندے نے بھلا دی ہے تو جامع ترمذی اور سنن نبی داؤد اور دیگر بھی کئی محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، ان احادیث کی روشنی میں یہ گناہ ہے۔ یہ ہم سب اس غلطی میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ بہت سی صورتیں، آیات ہمارے والدین اپنے ذوق سے، شوق سے ہمیں یاد کرواتے ہیں۔ ہم خود بھی جس وقت رمضان آتا ہے مکہ مدینہ میں جاتے ہیں، کسی اور نیک جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں شوق سے قرآن کے بعض حصے یاد کرتے ہیں، پھر وہ ہمارے ذہن سے محو ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ہم پہ یہ ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا حق بھی ہے، اور یہ آداب قرآن میں بھی شامل ہے کہ جتنا قرآن آتا ہے اس کو یاد رکھا جائے اور اس کے نسیان سے، اس کو بھولنے سے بچا جائے۔ دوسرا قرآن مجید کا ایک ادب ہے جسے خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوئے گا۔ اس سے گو کہ بہت سے ہمارے جو ماڈرن یا پوسٹ ماڈرن اسکالرز ہیں، وہ اپنی ایک سو کالڈ پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے اس میں بہت سی رعایتوں کی بات کرتے ہیں۔ کسی حد تک دیگر جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں ان کی اپروچ بھی اس میں یہ ہے، لیکن عموماً جو مفسرین کی اس میں رائے ہے، وہ چاہے امام قرطبی ہوں، امام فخر الدین رازی ہوں اور دیگر بہت سے ائمہ کرام کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، جو اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص بے وضو ہے یا حالت طہارت میں نہیں ہے تو وہ قرآن مجید کو نہ چھوئے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ جو آدمی حالت طہارت میں نہ ہو اسے کسی اور واسطے سے بھی قرآن مجید نہیں اٹھانا چاہیے، حتیٰ کہ تکیے پہ اگر قرآن پڑھا ہے تو تکیے کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ بھی منتقل نہ کرے۔ یہ امام مالک کی رائے ہے جو امام قرطبی نے لکھی ہے۔ اس سے کم درجے کی احتیاط پہ بھی اگر آ جایا جائے تو ہمیں یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ جب ہم قرآن کو چھوئیں تو ہم باوضو ہوں، ہم پاک اور طیب ہوں۔
تیسرا جو قرآن مجید کا ادب میں تیسرا اور آخری عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہماری ایک طرح کی بے احتیاطی ہے جو ہم نے آج کل اپنا رکھی ہے، اور اس کے اپنانے کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں۔ میں ان وجوہات کی زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ لوگ ان وجوہات کو سیکٹیرین سمجھتے ہیں اور اس لیے ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن میری آپ سے درد دل سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس پہ سوچیں، غور کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کریں اور اس بے ادبی سے بچیں۔ یہ صاحب مشکات علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ عنہ سے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ اور سرہانہ نہ بناؤ۔ یہ واضح الفاظ ہیں حدیث مبارک کے، یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن، اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ اور سرہانہ نہ بناؤ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں اس حدیث مبارک کی شرح میں لکھا ہے، لا تتوسد القرآن ای لا تجعلوہ وسادتا لکم تتلون وتنامون علیہ، یعنی قرآن مجید کو تم اپنے لیے تکیہ نہ بناؤ کہ پہلے تم اس کی تلاوت کرو اور جب تلاوت کر چکو تو پھر سرانہ بنا کے سر کے نیچے رکھ کے اس پہ سو جاؤ۔ یہ قرآن مجید کے آداب کے خلاف ہے۔ اور امام شرف الدین حسین بن محمد بن عبداللہ الطیبی جو مشہور شارح مشکات ہیں، انہوں نے بھی یہی قول اختیار فرمایا ہے کہ ای لا تجعلوہ وسادتا تنامون عنہ، یعنی تم اس کو سرہانہ نہ بناؤ، اس کو تکیہ بنا کے تم سو نہ جاؤ۔ مجھے ذاتی طور پہ اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور یہ از روئے تحقیق بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے متعلق ہمیں ادب میں اور احترام میں احتیاط برتنی چاہیے۔ اپنی رائے کی طرف میں نے اس کو اس لیے لوٹایا کہ اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک اس کا قرآن مجید کے احترام کا، اس کے ادب کا تعلق ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ فقہا نے، مجتہدین نے قرآن مجید کی اہانت کرنے پہ، قرآن مجید کی گستاخی اور توہین کرنے پہ باضابطہ سزائیں بھی مقرر کی ہیں۔ گو کہ یہ ایک ادنیٰ درجے کی خطا ہی صحیح، لیکن قرآن مجید کو سرہانہ بنانا، جہاں سے لوگ گزرتے ہیں اپنے پاؤں کے ساتھ مٹی پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے کے وہاں قرآن کو رکھ دیتے ہیں، اور ہم قرآن کو یوں اٹھا کے اس طرح پھینکتے ہیں کہ جس طرح ہم باقی کتابوں کے ساتھ رویہ روا رکھتے ہیں، تو ہمیں اپنے ذہن کے اندر یہ رکھنا چاہیے کہ جس طرح باقی اشخاص میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں فرق ہے، جس طرح باقی گھرانوں، باقی خاندانوں اور باقی نسبوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں فرق ہے، کہ میں اپنے نسب پہ نہیں اترا سکتا، میں اس پہ فخر نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان اپنے نسب پہ نہیں اترا سکتا، اس کو قرآن نے عہد جہالت کی طرف لوٹایا ہے۔ لیکن سادات ایک ایسا گھرانہ ہے جن کے لیے یہ باعث فخر اور باعث اعزاز ہے کہ وہ رسول اللہ کے خون سے ہیں۔ میں کسی کا احترام اس کے باپ یا اس کے دادا یا ان کی خاندانی وجاہت کی وجہ سے نہیں کرتا، سوائے سادات کے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا کنبہ ہے، وہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے۔ حضور کی شخصیت سے کسی شخصیت کی مثل نہیں دی جا سکتی، حضور کے کنبے سے کسی دوسرے کنبے کو موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح باقی کتابوں اور قرآن مجید کا بھی موازنہ
نہیں کیا جا سکتا۔ بظاہر یہ اوراق ہیں، بظاہر ان پہ لکھی ہوئی یہ سیاہی ہے، یہ روشنائی سے لکھا گیا ہے، اسی طرح ورق ہیں، اسی طرح کاغذ ہیں، لیکن اس کی حیثیت کاغذ کی بدل جاتی ہے، روشنائی کی حیثیت بدل جاتی ہے، جس غلاف میں یہ لپٹا ہوتا ہے اس غلاف کی حیثیت بدل جاتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا پاک کلام ہے، جو کسی بشر کا کلام نہیں، کسی جن کا کلام نہیں، کسی فرشتے کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا وہ ہم سب پہ لازم ہے۔ خود بھی قرآن کو سر کے نیچے سرہانا نہ بناؤ، اور اگر کسی کو دیکھو تو اسے بھی از راہ نصیحت ضرور کہو کہ یہ قرآن کے آداب کے خلاف ہے۔ اگر آپ کسی کو یہ کہہ نہیں سکتے تو کم از کم دل میں اس بات کا ضرور گمان رکھیں کہ یہ شخص قرآن کے آداب کے منافی کر رہا ہے۔ ہم نے یہی سیکھا ہے اپنے بزرگوں سے، شیوخ سے، کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ ہمیں اہل ادب میں، اہل تعظیم میں شامل فرمائے، آمین۔